سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرائع تبلیغ کیا ہے، یعنی کس کے ذریعے سے آپ دین لوگوں تک پہنچائیں گے۔ شبہات کا ازالہ کرنے کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 مساجد ہیں۔ ایک وقت میں کروڑوں لوگوں تک آواز پہنچ سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک شہر میں 500 مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں 100 آدمی نماز پڑھنے کر آ رہے ہیں اور ان 500 مسجدوں کا ایک نظام ہو، تو گویا کہ روزانہ ایک وقت میں کتنے لوگوں تک اسلام کی دعوت اور کتنے لوگوں کی غلط فہمی کو روزانہ دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک اسٹیٹ کی بات کروں، ایک ضلع کی بات کروں، ایک ملک کی بات کروں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ کم از کم ایک شہر لے لیں آپ، ہمارا اندور شہر ہے، اجین شہر ہے، مالیگاؤں لے لیں، سینکڑوں مسجدیں ہیں، ممبئی لے لیں، ہزاروں مسجدیں ہیں۔ تو ذرائع تبلیغ میں سے جو ایک بنیادی ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ ہے مسجد۔ مسجد کے ذریعے سے ہم دین کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، قوم و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، اور ازالہ شبہات کے لیے ہم مساجد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باطل جن راہوں سے شبہات پیدا کرے ان تمام راہوں کو بند کرنے کے لیے ہمارے پاس مسجد کافی ہے۔ تو یہ پہلا ذریعہ ہے۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، کم از کم ہفتے میں تو لوگ آتے ہی آتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے ہماری مسجدوں میں 5 وقت کا جو حال ہے وہ تو ہے ہی ہے، جمعہ کا حال یہ ہے کہ ایسے بندے کو امامت کے لیے رکھا جاتا ہے جسے نہ زمانے کی خبر ہے اور نہ بنیادی چیزوں کے اور تقاضوں کا علم ہے، نہ اسے یہ خبر ہے کہ ظالم کے ظلم کا جواب کیسے دیا جائے، اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ آج کے حالات کیا ہیں، اسے یہی نہیں پتہ ہے کہ بیان کس موضوع پر کرنا چاہیے، قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں کم پیسے میں، کم تنخواہ میں جی حضوری کرنے والے، چاپلوس کرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ بہت سی مسجدیں میں نے بھی دیکھی جہاں باصلاحیت لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر اکثر جگہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جی حضوری کو اور چاپلوسی کو اور کم تنخواہ میں جو لوگ مل جائیں، بس نماز ہوتی رہے، قوم کو تبلیغ کرنا ہے، ازالہ شبہات کرنا ہے، بنیادی چیزوں سے آگاہ کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 1 مسجد۔ نمبر 2 جلسہ۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت بڑا دینی کام کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سیلاب کو ہم جلسہ سے روک سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ماضی میں جلسہ کے ذریعے سے ہی حکومتوں کو ہلا دیا تھا۔ جلسہ کے ذریعے سے دوسرے ممالک تک کے جو پیغام دیتے تھے تو دوسرے ملک کے حکمراں بھی اس کو باقاعدہ سیریس لیتے تھے۔ جلسہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر 50 سال پہلے کے گزرے ہوئے 50 سال پہلے کے اگر جلسہ کے حالات دیکھیں اور اکابر کو پڑھیں اور رودات کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جلسے ایسے تھے کہ ایک ایک جلسہ سے حکومت وقت اور حاکم وقت لڑ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے ایک جلسے سے دوسرے ممالک میں جو پیغام جاتا تھا وہ آج ہزاروں جلسے سے بھی وہ پیغام نہیں پہنچتا۔ تو جلسہ ایک بنیادی ذریعہ ہے تبلیغ کا، ارشاد کا اور ازالہ شبہات کا۔ ایک بات سمجھیں آپ، ہندوستان میں آج ہزار جلسے روزانہ ہوتے ہیں، ہزار جلسے۔ اگر ان تمام کے اخراجات کو جمع کیا جائے تو کئی کروڑ روپے، بلکہ کئی 100 کروڑ روپے، حتیٰ کہ کئی ہزار کروڑ روپے کا حساب بنے گا، روزانہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جلسہ جس میں لاکھوں لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، 50,000 1 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، 100 200 500 سے لے کر کے اوپر تک کے چلے جائیں، یا کم سے کم 50 لوگ تو جمع ہی ہوتے ہیں۔ یہ جلسے ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر علاقے میں، دیہات میں، مسجدوں میں، محفلوں میں، باہر روڈوں پر، پورے ملک میں کیے جاتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کا استعمال کر کے دین کی اشاعت کی اور بد مذہبوں کو اور باطل ادیان کو جواب دیا اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ کیا۔ آج یہ جلسہ بھی لاوبالی کا شکار ہے، ہماری بے توجہی کا شکار ہے۔ یہ جلسہ، اس پر بندر ناچ رہے ہیں آج۔ جس جلسے سے ہم نے دین کا کام کیا تھا اور جن جلسوں کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کیا تھا، وہ جلسے اب اپنا معیار کھو چکے ہیں، اپنی حیثیت، حتیٰ کہ ان جلسوں سے لوگ گھبرا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جلسوں میں لوگوں کا آنا کم ہوا، پڑھے لکھے لوگ جلسے میں آنا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں۔ چند عوام جو آ رہی ہے ان کا بھی حال ہے جو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسٹیج جہاں سے ایک وقار، ایک ہیبت، ایک جلال، ایک اسلامی شوکت
علماء کی عظمت، علماء کا وقار، نائب انبیاء ہونے کی حیثیت سے ان کا اپنا ایک دبدبہ، وہ سب اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسٹیج شور شرابہ کا اڈا ہے، اسٹیج انتہائی غلیظ حرکتیں لوگ کرنے لگے ہیں جو آپ سب دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو جلسہ اسلام کی اشاعت کا اور ازالہ شبہات کا ایک بنیادی ذریعہ تھا، ہم نے اسے بالکل چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب بندر ناچ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہیں میراثی تھے، میں کسی برادری کا نام نہیں لے رہا ہوں، جن کا کام تھا ناچنا گانا، وہ اب جلسوں پر باقاعدہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں اور اسٹیجوں پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جیسے اسلام کو، مذہب اسلام کو، پیغمبر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جلسوں کی ویڈیو کو، جو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نا، لے کر کے خوب اچھالتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے بھی اڑاتے ہیں، غیر بھی اڑاتے ہیں۔ کاش اگر ان جلسوں پہ کنٹرول کر لیا جاتا اور ان جلسوں کے حوالے سے ہر پیر اپنے اپنے مرید کو تاکید کر دے، ہر خانقاہ اپنے اپنے متعلقین کو تاکید کر دے، ہر درسگاہ اپنے اپنے جو ہے فارغین کو تاکید